اس لڑکی کا نام عائشہ تھا اور اس کا تعلق گجرانوالہ کے ایک مضافاتی علاقے سے تھا۔ اس لڑکی کی آج سے 4 سال پہلے گلفام نام کے ایک لڑکے سے شادی ہوئی جو دودھ کا کام کرتا ہے۔ اسی کے خاندان کا ایک اور لڑکا ہے جس کا نام ہے عمر کے ساتھ اس کے تعلقات، اس کی گپ شپ، اس کا تعلق بہت دیر پہلے سے تھا، ان کی شادی سے پہلے۔ اب عمر جو ہے وہ دبئی چلا گیا، اس کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ لڑکے کی عمر 1 سال 7 مہینے اور لڑکی کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب تھی۔ لیکن اس دورانیے میں جبکہ اس کی شادی گلفام سے ہو چکی ہے کہ پھر بھی عمر کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتی رہتی ہے اور عمر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مکمل محبت کے ڈورے ڈال رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ جس جگہ پر رہتی تھی وہاں اس کا جیٹھ جیٹھانی اور اس کی جیٹھ اور جیٹھانی کا ایک بیٹا 12 سال کا جس کا نام سلمان ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر کا پاکستان چکر لگ گیا اور اس نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کرنی ہے تو آ جاؤ گھر پہ۔ اب عمر جو ہے وہ مریدکے کے پاس رہتا تھا اور اس کے گھر سے عائشہ کے گھر تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 15 منٹ کا تھا۔ عمر 15 منٹ کا سفر طے کر کے اس کے گھر پہنچا اور یہ دونوں جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے کمرے کے اندر معاملات کرنے کے لیے، تو چونکہ گھر کے اندر اس وقت کوئی اور شخص موجود نہیں تھا، جیٹھانی جو ہے وہ بازار گئی ہوئی تھی، جیٹ اور اس کا خاوند وہ دونوں اپنے کام پر گئے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، لہٰذا گھر میں کوئی تھا نہیں، تو انہیں لگا کہ یہ اچھا موقع ہے اپنے معاملات کو، اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ معاملہ شروع کرنے کی کوشش کی جس کے لیے یہ دونوں ایک خالی کمرے کے اندر گھسے تھے، تو اچانک سے ان کے اٹیچ باکس کا دروازہ کھلتا ہے اور 12 سال کا سلمان جو کہ عائشہ کے جیٹھ کا بچہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ٹیوشن سے گھر پر واش روم کے لیے آیا تھا اور واش روم میں تھا کافی دیر سے۔ جیسے ہی اس نے یہ ساری سچویشن دیکھی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب بوکھلاہٹ میں عمر وہاں سے بھاگ گیا اور جیسے ہی وہ گلی کے نکڑ پر پہنچا تو اس نے فون کیا عائشہ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے گھر پر۔ تو عائشہ نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم بچائیں، ہم اس کو خاموش کریں، ہم اسے کہیں کہ بھئی مت بولو، یہ بات دبا دو، لیکن سلمان نہیں مان رہا تھا۔ یہ 12 سال کا لڑکا جٹ تھا، غیرت میں تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بدلہ لے کہ اس کے چچا کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اب جب یہ سچویشن چل رہی تھی تو پھر عائشہ ڈر گئی، گھبرا گئی۔ اس نے عمر سے کہا کہ اس کا کچھ کرو، یہ تو کچھ غلط کر دے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجو، ہم دیکھتے ہیں۔ اب سلمان کو عائشہ نے عمر کی طرف بھیج دیا۔ رات ہو گئی، واپس گھر نہیں آیا سلمان کے گھر والے، اس کی ماں، اس کا باپ، یہ سب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سلمان گیا تو گیا کہاں، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح پولیس آئی، پولیس نے عائشہ کو گرفتار کیا اور پھر بعد میں یہ بات کھلی کہ جب سلمان گھر سے نکلا ہے، اپنی بائک کو اس نے روکا ہے اور عمر کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر گیا ہے، عمر نے راستے کے اندر اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو آگ لگا دی اور پھر اس کے بعد وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ چونکہ CCTV کیمراز آج کل تقریباً ہر چوتھے گھر میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا پولیس کو ان CCTV کیمراز کی مدد سے یہ پتا چلا کہ وہ گیا اس کے ساتھ، لہٰذا یہ پکڑا گیا اور پھر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کون شامل تھا اس ساری کارکردگی میں، لہٰذا یہ دونوں گرفتار ہیں۔ اور اندازہ لگائیے کہ یہ بات جو یہاں پر ہو رہی ہے یہ صرف ہوس ہے جس نے ایک 12 سالہ بچے کی جان لی۔ دنیا کیا سے کیا ہو رہی ہے اس کا اندازہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنی جنسی ہوس کو یا پھر اپنی زندگی میں اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ کسی سے اس کی کسی کو اس سے ہرٹنس نہ پہنچے، اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ میں ہوں شاداب عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔